أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، سو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو تکلیفیں اور سزائیں مت دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تحقیق ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور ایسے شخص کے لیے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر اللہ کا عذاب ہوگا جو حق کو جھٹلا دے اور حق سے منہ پھیر دے۔ کل کے درس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کو دین کی دعوت دینے کا حکم بیان ہوا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکشی اختیار کر چکا، حد سے نکل چکا ہے، اسے جو ہے وہ دعوت دے کر اسے سمجھاؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے اصولوں کو بیان کیا کہ جو فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ اور ہارون نے دینی ہے۔ پہلے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جا کر فرعون سے بات کرو، اور بات جو کرنی ہے وہ نرمی سے کرنی ہے۔ قولاً لینا، لین ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں غصہ نہ ہو، جس میں سختی نہ ہو، جس میں سخت الفاظ نہ ہو، بلکہ نرم لہجہ، نرم مزاج اور نرم الفاظ کے ساتھ دل سے ان کی نصیحت کے لیے کلمات کہے جائیں تو اسے نرم کلام کہا جاتا ہے۔ اور کلام کے اندر نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی پر وہ انعامات نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ نرمی پر دیتا ہے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، تو فرمایا کہ نرمی کے ساتھ جا کر فرعون سے بات کر۔ اب فرعون جیسے متکبر اور ظالم سے اللہ حکم دے رہے ہیں نرمی سے بات کر، تو اگر ہم کسی عام آدمی سے بات کرتے ہیں دین کی، ہم کسی عام انسان سے بات کرتے ہیں دین کی، تو ہمارے لیے تو سختی قطعاً نہیں جائز، بلکہ نرمی سے بات کی جائے۔ اور جو بات نرمی سے کی جاتی ہے، جو بات اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، جو بات دوسرے کی ہمدردی ذہن میں رکھ کر کی جاتی ہے، اس بات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، اس کے پاس جا کر سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اور نرم بات کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ نماز میں سستی کرتا ہے، تو ایک تو انداز یہ ہے اوے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز میں تو کیوں نہیں آتا، اتنا بڑا تو جوان ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ انہی الفاظ کو یوں کہا جائے کہ بھائی تو مسلمان ہے، نماز اللہ کا فریضہ ہے، تو نماز پڑھا کر قیامت کے دن بڑی سخت اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، نماز کے لیے آپ آ جایا کریں۔ تو باتیں تو دونوں ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن ایک میں لہجہ نرم ہے اور ایک میں سخت ہے۔ جہاں سخت لہجہ ہے وہ بندہ اور بدک جائے گا، اور جو نرم لہجہ ہے تو اس کے دل میں بھی آ جائے گا، اثر کر جائے گا، تو وہ نماز شروع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ نرم لہجے سے، نرم زبان سے ان سے بات کرنا۔
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، فرعون کے پاس تم دونوں بھائی جاؤ اور سب سے پہلے اپنی حیثیت انہیں بتاؤ، فرعون کو بتاؤ، فقولا انا رسول ربک، ہم خود تیرے پاس اے فرعون نہیں آئے، اپنی طرف سے نہیں آئے، بنی اسرائیل کی طرف سے نہیں آئے، بلکہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تیرے رب کے فرستادہ ہیں، لہٰذا اس کے سامنے جا کر سب سے پہلے اپنی رسالت کا اعلان کرو، انا رسولا ربک، تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کی قید میں تھے، قید ایسی کہ وہ بادشاہ تھا اور ان پر سخت سے سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، سارے مشقت کے محنت کے کام ان سے لیتا تھا، بدلے میں صرف 2 وقت کی دال روٹی ہی ان کو ملتی تھی، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، دائیں بائیں بھی نہیں جا سکتے تھے، فرعون کے حکم کی سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک طرح سے وہ قیدی تھے، غلام بنائے ہوئے تھے، بچوں کو وہ زندہ درگور کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس کی مرضی تھی۔ تو یہ فرعون بادشاہ تھا اور فرعون کی اس حکومت میں بنی اسرائیل قیدیوں سے زیادہ ان کی زندگی نہیں تھی، قیدی بن کے وہ جی رہے تھے، سب سے مشقت والے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے محض روٹی پر انہیں رکھا ہوا تھا، وہ بھی ایسی روٹی جو جس سے بس صرف پیٹ ہی بھرا جا سکتا ہے، بھوک ہی مٹائی جا سکتی ہے۔ اور فرعونی دماغ کے جتنے بھی لوگ گزرے تو عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ ان کا یہی سلوک رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ یہاں بھی بس وہی فرعونی ذہنیت ہے، اقتدار کا نشہ، حکومت کا نشہ، اپنی جو ہے وہ ایک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانا اور اپنا خود تکبر اور فرعونیت جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لینا کہ میرے سوا اور ہے کون، میں ہی ہوں۔ اور عوام کی حالت دیکھیں کہ جو غریب عوام ہے وہ قیدیوں کی سی زندگی ہمارے ملک میں بھی گزار رہی ہے، پورا دن صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ایک مزدور محنت کرتا ہے، تو اس کو پورے دن کی مزدوری میں مشکل سے اس کے دن کے جو ہے نا وہ 2 وقت 3 وقت کا کھانا بنا پاتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور اوپر سے کتنے ٹیکس تاوان لگائے ہوئے ہیں، بجلی تم جلاؤ گے جناب 500 کی، بل تمہیں آ جائے گا 2000 کا، گیس جلاؤ گے تم 400 کی اور بل تمہیں آ جائے گا 2000 کا، اسی طرح ہر چیز میں۔ تو یہی ایک طرح سے کیا ہے بھائی، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرعونی ذہنیت جہاں جہاں بھی ہوگی وہاں پر یہی طریقہ کار ہوگا، حکومت چلانے کا، ریاست چلانے کا، عوام کے ساتھ سلوک کرنے کا، ذہنیت جو فرعونی ہے تو وہ جہاں بھی ہوگی تو وہ ایسا ہی مسئلہ ہوگا۔ تو فرعون کو کہا کہ انا رسول ربک، تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہم، تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، تو نے ناحق انہیں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، مشقت میں ڈالا ہوا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہم تیرے اس ملک کے مصر سے نکل جائیں گے، ہم شام اور فلسطین کی طرف، تجھے کچھ نہیں کہیں گے، بس ان کو آزاد کر دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا مت دے، ان کو عذاب مت دے، چھوڑ دے ان کو، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہمارے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم تیرے پاس اللہ کی نشانیاں لے کے آئے ہیں، معجزات لے کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں معجزے وہاں پر دکھائے، عصا جو ہے وہ پھینکا تو سانپ بن گیا، ہاتھ جو ہے وہ بغل کے نیچے سے نکالا تو وہ بالکل سفید چمکنے والا بن گیا۔ فرعون کو یہ دونوں نشانیاں بھی دکھائیں کہ یہ دونوں نشانیاں ہمارے رسول بننے کی نشانیاں ہیں، یہ 2 معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور یہ ہماری نبوت کی دلیل ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ فرعون اگر تو بھی سلامتی چاہتا ہے تو بس ہدایت کا پیروکار بن جا، ہدایت پہ آ جا، تجھے سلامتی ہی سلامتی مل جائے گی۔ انا قد اوحی الینا، اللہ نے ہماری طرف وحی کی ہے، اللہ نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، ہمارے پاس اللہ کا یہ حکم پہنچا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس شخص کو ملے گا جو جھٹلاتا ہے اللہ کو
وتولا اور روگردانی کرتا ہے اللہ کے احکامات سے، اسے تو ملے گا عذاب، اور جو ہدایت کا پیروکار بن گیا تو اس کے لیے سلامتی ہے۔ تو یہ کتنے بہترین انداز میں یہ تبلیغ جو ہے وہ ان کو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کر رہے ہیں، اور بہترین لہجے اور بہترین رویے کے ساتھ۔ اب فرعون کے سامنے جب یہ دعوتی کلمات پیش کیے گئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اپنی حیثیت ان کے سامنے واضح کی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ دو معجزات بھی فرعون کے سامنے ظاہر ہوئے، فرعون نے دیکھا، تو فرعون ماننے والا تو تھا نہیں، اس نے آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ معجزات کو تو سب سے پہلے ہی اس نے جادو قرار دے دیا کہ یہ تو کیا ہے بھائی، جادو ہے، اس کا توڑ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس نے بحث اور مباحثہ شروع کر دیا۔ فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کون سا رب لے کے آ گیا؟ رب تو یہاں پر میں ہوں، خدا تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کس نئے رب کو لے کے آ گیا میرے سامنے کہ میں بھی اس کو مان لوں؟ تو یہ مکالمہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ